جعلی ہوائی اور خلائی کشتی کے غرقاب کا وقت آ چکا ہے۔ 27 اکتوبر کو یوم سیاہ منانے میں کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی سے ہمارے آزادی مارچ کا آغاز ہوگا کہ اب یہ جنگ حکومت کے خاتمے پر ہی ختم۔ ہماری جنگ کا میدان پورا ملک ہوگا۔ ہم اسلام آباد میں 31 اکتوبر کو داخل ہوں گے اور پورے ملک کے عوام بیک وقت اندر رہیں گے۔ مولانا صاحب نے فیصلہ تو کر لیا ہے کہ جینا ہوگا، مرنا ہوگا، دھرنا ہوگا۔ ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کا آزادی مارچ کا حمایت بھی کرتے ہیں، سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ ان کو بتایا میرے خیال وہ بریف کریں گے۔ ہم مولانا صاحب کے جذبے کو بھی بہت سراہتے ہیں۔ السلام علیکم، پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان۔ 12 اکتوبر 1999، 20 سال پہلے میاں نواز شریف صاحب کو نہ صرف جیل بھیجا جا رہا تھا، تب بھی پرویز مشرف صاحب باہر تھے۔ اس شو میں بات کریں گے کہ پچھلے 20 سال کیا کھویا، کیا پایا، پاکستان کی تاریخ کیا بنیادی طور پر بدل سکی، اور کیا حکومت کے جو نمائندے ہوتے ہیں، پاکستان کے اپنے جو منتخب نمائندے ہوتے ہیں، کیا تعمیری اقدامات لے پائے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو پرویز مشرف صاحب کے دور کے ایک بہت اہم ستون بنے، نہ صرف لیڈر آف دا اپوزیشن تھے لیکن متحدہ مجلس عمل کے ذریعے نہ صرف فوجی آمریت کو سپورٹ کیا، لیکن 17ویں ترمیم کے دنوں میں بھی پرویز مشرف صاحب کی وردی کے نقطے پر بھی متحد دیکھنے کو ملتے تھے۔ لیکن اب مولانا فضل الرحمان صاحب کا 2 دہائی بعد جو اب سیاسی پوزیشن ہے کچھ کمزور نمایاں ہوتی ہے۔ وہی مولانا صاحب جو کہ ہر مخلوط حکومت کا ایک بنیادی حصہ ہوا کرتے تھے، 2018 کے انتخابات میں ان کی سیاسی جماعت JUIF وائپ آؤٹ ہو گئی، اور ساتھ میں خیبر پختونخوا کے بہت سارے ٹریڈیشنل پاور بلاکس، چاہے وہ عوامی نیشنل پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے دیگر سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہوں، وہ بھی ہار گئیں۔ مولانا کا کہنا ہے کہ یہ تو مینڈی جعلی ہے، اور یہ جو حکومت ہے نہ صرف کٹ پتلی حکومت ہے، اس کو بھی ہٹایا جائے گا۔ لیکن جو کہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے دیکھا کہ جب مذہب کا کارڈ کھیلا جاتا ہے تو شروع میں جب عوام باہر آتی ہے تو نعرے لگتے ہیں بے روزگاری کے اور خراب معیشت کے، لیکن بعد میں ایک بہت ہی خطرناک مہم میں تبدیل ہوتے ہیں۔ پاکستان نیشنل الائنس کا بھی یہی سلسلہ رہا تھا، اور اس کے بعد اب جب مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ وہ ریلیجس کارڈ سے گریز کرتے ہیں، لیکن یہ حکومت بین الاقوامی ایجنسیوں اور بین الاقوامی گروہوں سے اس کا تعلق ہے، تو تب عوام میں عجیب و غریب قسم کا تاثر جاتا ہے۔ دوسری جانب حکومت وقت پاکستان تحریک انصاف نے بھی کوئی خاص ایک سافٹ ٹچ تو نہیں رکھا، انتہائی جارحانہ سیاست کی، مولانا فضل الرحمان صاحب کو نک نیم بھی کیا، اور عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ جب لوگ ان پہ الزام لگاتے تھے کنٹینر کی سیاست کا، وہ آگے سے کہتے ہیں کہ میں تو ان لوگوں کو کنٹینر بھی دینے کو تیار ہوں۔ کیا باتیں کبھی کنسٹرکٹیو ہو پائیں گی؟ کیا اپوزیشن کو ساتھ لے کے چل سکیں گے؟ کیا جب حکومت وقت اور اپوزیشن اس طرح 2 فرق ڈائریکشنز میں جاری ہو تو پالیسی پر بات ہو پائے گی؟ اس پر بات کریں گے اس شو میں، اور پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کا جو پوزیشن ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ ڈائیورج ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ میاں شہباز شریف صاحب کا کہنا ہے کہ جب بھی ہم لڑائی کرتے ہیں تو ہمیں ہی نقصان ہوتا ہے، لیکن میاں نواز شریف صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھرپور حمایت کی ہے۔ ان تمام چیزوں پر بات کریں گے، رہیے گا ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ٹو دو رائے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں، رکن ہیں قومی اسمبلی کے صداقت علی عباسی صاحب، اور ساتھ میں JUIF سے ان کا تعلق ہے، سابق سینیٹر ہیں حافظ حمداللہ صاحب۔ بہت بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا۔ حافظ صاحب، اگر آپ سے آغاز کریں سر، جو ابھی پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کی پوزیشن ہے وہ کیا ہے، اور کیا وہ انتظار کر رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے مارچ میں کتنے لوگ ہوں گے، ان کے احتجاج میں کتنے لوگ ہوں گے، اس سے پہلے کہ وہ پوری طور پہ حمایت کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے، میرے خیال میں پیپلز پارٹی کی موقف جو آزادی مارچ ہے جس کا اعلان ہم کر چکے ہیں، اور یہ جو ہمارے جتنے بھی ملین مارچ ہوئے ہیں، یہ تقریباً گزشتہ 1 سال سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے،
اور 25 جولائی 2018 کے الیکشن کے بعد فوراً تمام اپوزیشن پارٹیوں کا اسی ہفتے میں ایک بیٹھک ہوئی، ایک میٹنگ ہوئی، اسی میں 2 فیصلے ہوئے۔ ایک فیصلہ یہ ہوا کہ یہ ریگ الیکشن جعلی الیکشن ہے، یہ فیصلہ ہوا متفقہ طور پر۔ دوسرا یہ کہ ہمارا ڈیمانڈ یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف، نئے انتخابات، غیر جانبدارانہ، صاف اور شفاف انتخابات۔ ہمارا موقف یہ بھی تھا کہ ہم اسمبلی میں نہیں جائیں گے، لیکن پارٹیوں کی اصرار، دیگر پارٹیوں کی کہ نہیں جانا ہے، ان کی رائے کا احترام کرتے ہوئے ہم گئے۔ تو اس کے بعد تقریباً 15 ملین مارچ پورے ملک میں ہم نے کیے، اور اس میں ملینز لوگ شریک ہوا کرتے تھے۔ اور یہ جو اسلام آباد کا پڑاؤ ہے، یہ اس وقت ہر ملین مارچ میں ہم کہتے تھے کہ ہم آخری ہمارا پڑاؤ اسلام آباد میں ہوگا۔ کب ہوگا، تاریخ کیا طے ہوگی؟ تو یہ 28 جولائی، گزشتہ 28 جولائی کو یہ اعلان ہوا کہ فلاں اکتوبر میں ہم نے اسلام آباد جانا ہے۔ اب اپوزیشن جماعتوں کا جو موقف ہے، پیپلز پارٹی کی موقف بھی سامنے آئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس مارچ کا حصہ بنیں گے، ہر ضلع میں جہاں بھی یہ مارچ گزرے گی ہم اس کا استقبال بھی کریں گے اور پھر اس کا حصہ بھی بنیں گے۔ یہ تو پیپلز پارٹی کا موقف ہے۔ اور جہاں تک پی ایم ایل این کا ہے، وہ کل پرسوں آپ نے میاں نواز شریف صاحب کا موقف سنا، انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے یہ غلطی کی کہ ہم نے مولانا صاحب کی بات اس وقت بھی نہیں مان لی جب انہوں نے کہا کہ ہم نے اسمبلیوں میں نہیں جانا ہے، اسمبلی سے استعفیٰ جانا ہے۔ لہٰذا میں یہ تسلیم کرتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں کہ یہ غلطی ہوئی کہ ہم نے مولانا کی بات نہیں مانی۔ لہٰذا ابھی ملک کی مفاد اسی میں ہے، قومی مفاد بھی اسی میں ہے کہ ہم سب اکٹھے مل کے مولانا کو سپورٹ کرے اور اس آزادی مارچ میں ہم ان کا حصہ بنے۔ انہوں نے اعلان کر لیا۔ آج پی ایم ایل این کی میٹنگ تھی، آج بھی پی ایم ایل این کا یہی ہے، جو تحریر میاں نواز شریف صاحب نے بھجوائی ہے۔ کل مسلم لیگ کا ایک وفد آئے گا اسد اقبال کی قیادت میں، وہ مولانا صاحب سے ملیں گے، وہ تحریر جو میاں نواز شریف صاحب نے دیا ہے وہ بھی مولانا کے حوالے کریں گے، اپنے پارٹی کا جو موقف ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ایم ایل این ساتھ نہیں ہوگی، پی ایم ایل این بھی ساتھ ہے، باقی اے این پی وہ بھی ساتھ ہے، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی ساتھ ہے، تمام اپوزیشن کی جماعتیں سارے اکٹھے ہیں۔ لہٰذا یہ آزادی مارچ صرف جمعیت علماء اسلام کی نہیں ہے، بلکہ ڈاکٹر بھی ہمارے ساتھ ہیں، انہوں نے بھی حمایت کا اعلان کیا، انجینئرنگ ایسوسیشن انہوں نے بھی حمایت کا اعلان کیا، تاجر برادری نے بھی حمایت کا اعلان کیا، مزدور طبقے نے بھی حمایت کا اعلان کیا، پوری قوم ساتھ ہوگی۔ میں اگر صداقت علی عباسی صاحب کی بھی رائے شامل کر لوں، صداقت صاحب آپ نے بھی سنا حافظ صاحب کی ساری بات، جو عمران خان صاحب کہتے تھے یہ انتخابات سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں الفاظ بھی نامناسب قسم کے تھے اور جو ایٹیٹیوڈ تھا وہ بھی جارحانہ تھا۔ تو اب سر جب وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں کو کنٹینر دوں گا، وہ جو مرضی کر لیں، احتجاج کر لیں، سر اس سے بہتر نہیں ہوگا کہ اگر جو اپوزیشن کے کچھ اعتراضات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس امپاس سے بھی نکل جائے حکومت وقت؟ دیکھیں اسد صاحب، جمہوریت ہے اور جمہوریت میں ہر ایک کا حق ہے کہ وہ اپنا احتجاج کرے، لیکن جمہوریت کے بھی کچھ نہ کچھ حدود و قیود ہیں، کچھ ڈومینز ہیں جس کے اندر رہ کے آپ کر سکتے ہیں۔ آپ میرے خلاف ہیٹ سپیچ نہیں کر سکتے، آپ مجھے کافر قرار دے کے مجھ پہ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں لڑا سکتے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ان کا جو چندہ جو اکٹھا کر رہے ہیں اس پہ بھی ناموس رسالت لکھا ہوا ہے، ان کے جو لوگ گراؤنڈ پہ کیمپین کر رہے ہیں، آپ کہیں گے تو میں ایک ویڈیو شیئر کر دوں گا، وہ ہمیں اس کو، ہمارے اس مارچ کو اسلام اور کفر کی جنگ ہمیں یہودی اور قادیانی قرار دے کے ایک ہم پہ یہاں اسلام آباد پہ یلغار کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی ایف اے ٹی ایف میں کیا پوزیشن ہے، شاید ان کی پارٹی کے کچھ لوگوں کو پتہ ہو، اکثریت کو نہ پتہ ہو کہ پاکستان کو انتہا پسندی کی جو ایک پاکستان پہ ایک الزام لگایا ہوا ہے، اس میں پاکستان کہاں کھڑا ہے۔ تو کیا ہم اس مارچ کو جمہوری سمجھتے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں نہیں۔ عمران خان صاحب نے بھی مارچ کیا، انہوں نے بھی دھرنا کیا، لیکن پہلے سارے وہ فورم جو لیگل فورم تھے، جو آئینی فورم تھے، ہم الیکشن کمیشن گئے، ہم سپریم کورٹ گئے، ہم پارلیمنٹ میں گئے، ہم ہر اس فورم پہ جا کے ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا، ہم نے کہا 4 حلقے کھولیں، پھر ہم جلسوں میں گئے، پھر آخر میں ہم نے ایک مارچ کیا، اس مارچ میں ہم نے مطالبہ کیا، ہمارا مطالبہ نہیں پورا ہوا، ہمیں جوڈیشل کمیشن ملا، ہمیں وہاں سے شکست ہوئی، ہم گھر چلے گئے۔ یہ تو ہوتا ہے جمہوری مارچ۔ اگر یہ اسلام اور کفر کی جنگ
ہم پہ مسلط کر کے نوجوانوں کو بچوں کو ہیٹ سپیچ کر کے اگر لے کے آتے ہیں اور ایک ایسے حالات میں جہاں معیشت جو ہے وہ اللہ اللہ کر کے سٹیبلائز ہوئی ہے، اب اس کو سٹرینتھن کرنے کا، گرو کرانے کا، آگے لوگوں کو ریلیف دینے کا، ہمارا احساس پروگرام کو ایکسپینڈ کرنے کا، گھر بنانے کا وہ ایک پروگرام شروع ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے باوجود ان کا حق ہے، ہم ضرور ان کو انگیج کریں گے، ہم جمہوریت پہ بلیو کرتے ہیں، لیکن اگر یہ جمہوریت کو ایک ایسی پارٹی جس کا سٹیک نہیں ہے وہ اس طرح اگر اس کو خراب کرنا چاہتی ہے تو اس کو ہم انہیں کہیں گے کہ یہ سوچیں۔ باقی جہاں تک پی ایم ایل این کی بات ہے، ان کا بڑا واضح موقف ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سوئسائڈل اٹیمپٹ ہے، ایک خودکشی ہے، اور وہ مولانا کے پاس 12 یا 15 سیٹیں ہیں، وہ یہ خودکشی کر سکتے ہیں، لیکن مسلم لیگ نون جو اتنی بڑی پارٹی ہے اور شہباز شریف صاحب جو سمجھتے ہیں کہ ان کا آگے کوئی مستقبل بھی ہے سیاست کا، وہ اپنا مستقبل داؤ پہ نہیں لگانا چاہتے، جبکہ نواز شریف صاحب اسی پہ سر وقفہ لیں گے۔ ویلکم بیک ٹو دو رائے، گفتگو جاری تھی۔ حافظ صاحب اگر آپ کے ساتھ سر ذرا کنٹینیو کرتے ہیں، ریلیجن کارڈ پہ ابھی آئیں گے، صداقت علی عباسی صاحب نے اس کا بھی حوالہ بھی دیا، لیکن سر اور یہ ویڈیو پہلے بھی پلے ہوئی ہے، جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا 2014 میں کہنا تھا جب دھرنا جاری تھا پاکستان تحریک انصاف کا کہ اسلام آباد کو ان پروٹیسٹر سے پاک رکھیں، حکومت جو ہوتی ہے وہ با اختیار ہوتی ہے، تو اب اس بار سر اب جے یو آئی جا رہی ہے، وہ احتجاج کرے گی، تو کیا اسی طرح کی کارروائی ہونی چاہیے کہ اسلام آباد کو پروٹیسٹر سے پاک رکھا جائے اور حکومت با اختیار ہے؟ دیکھیں اسد بھائی، بہت بڑا فرق ہے آج کے آزادی مارچ میں، آزادی مارچ کی اور 2014 کی احتجاج میں بہت بڑا۔ میں اتفاق کرتا ہوں آپ سے۔ ٹھیک اختلاف سے اتفاق تک۔ جی حافظ صاحب، بہت بڑا فرق ہے۔ ایک تو میں میرے بھائی عباسی صاحب کی بات کی وضاحت کروں کہ کوئی کفر اور اسلام کی جنگ نہیں ہے، اور جمعیت علماء اسلام ایک ایسی سیاسی اور جمہوری تاریخ ہے اس کی کہ پوری زندگی میں انہوں نے اپنے پلیٹ فارم سے کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا۔ یہ جمعیت علماء اسلام کی ایک تاریخ ہے، وہ ایک سیاسی جمہوریت پر رکھنے والی، یقین رکھنے والی جماعت ہے۔ ایک تو میں اس کی وضاحت کروں۔ دوسری بات یہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم ان چیزوں میں جب نہیں پڑھتے ہیں اور مسلح سیاست کے سے ہمارا بغاوت اور مسلح سیاست سے بیزاری کا اعلان، اس سلسلے میں بہت سی ایسی مسلح سیاست کرنے والی قوتیں تھیں جس سے مولانا فضل الرحمان صاحب پر 3 خودکش حملے کیے، ہماری قیادت مولانا عبدالغفور صاحب حیدری صاحب پر خودکش حملہ ہوا، مولانا محمد خان شیرانی صاحب ایک پارلیمنٹرین رہے، ایک عظیم شخصیت جمعیت علماء اسلام کی ہے، اس پر 2-3 خودکش حملے اور بم بلاسٹ ہوئے، اور میں آپ کو درجنوں بتا سکتا ہوں پارلیمنٹرین مولانا معراج الدین، مولانا حسن جان صاحب، مولانا نور محمد صاحب، وانا والے، یہ سارے۔ ابھی جو چمن میں ہمارے مولانا صاحب کو شہید کیا گیا، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ ہم اس سسٹم میں رہنا چاہتے ہیں، ہم اس سسٹم میں ہوتے ہوئے چینج اور تبدیلی لانے کی کوشش کرتے ہیں، اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، لہٰذا کفر اور اسلام، یہ جمعیت علماء اسلام اس پہ بلیو نہیں کرتا، نہ اس بنیاد پر قوموں کو لڑواتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مولانا صاحب نے جب 2014 میں دھرنا ہوا، اس میں اور اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ وہ دھرنا نہیں تھا، وہ 4 حلقوں کا دعویٰ تھا، 4 حلقوں میں 2 حلقوں کا فیصلہ پی ایم ایل این کے 2 جو شخصیات ہیں ان کے حق میں کورٹ میں فیصلہ دیا، 2 حلقے رہ گئے۔ اب 2 حلقوں کے لیے انہوں نے پورا پاکستان کو سر پر اٹھایا، یہاں تک سر پر اٹھایا کہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہا کہ کل لاہور بند کروں گا، پرسوں کراچی بند کروں گا، ترسوں اسلام آباد بند کروں گا، اور پھر پورا پاکستان بند کروں گا۔ یہ سارے ویڈیوز موجود ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ایک پنڈی کا شیخ ہے، انہوں نے کہا کہ مارو، مار دو، گراؤ، جلاؤ، پورا پاکستان کو آگ لگا دو، یہاں تک کہا۔ یہ تو مودی بھی نہیں کر سکتا ہے، پورا پاکستان کو آگ لگا دو۔ اس کو کہتے ہیں جتہ، اس کو کہتے ہیں جتہ، اس کو دھرنا نہیں کہتے ہیں۔ پھر آپ کو یاد ہوگا پارلیمنٹ پہ حملہ آپ کے سامنے، پارلیمنٹ کو دوبی گھاٹ بنانا، سپریم کورٹ کے دیواروں پہ کپڑے لٹکانا، پی ٹی وی سینٹر پہ حملہ ہونا، پھر فون پر
پرفون پر ایک دوسرے کو مبارکباد دینا. وہ ایک دوسرے ایک خان صاحب تھے, آج وزیر اعظم ان کے مطابق ہے, اور ایک ایوان صدر میں ایک دوسرے کو فون. آپ لوگوں نے, میڈیا نے دکھایا وہ فون کال, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, پوری قوم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کال مبارکباد دے رہے کہ ہم تو ادھر گھس کے, وہ کہتا ہے کہ ادھر بھی گھس جاؤ. کم سے کم یہ ہم نہیں کریں گے, یہ زبانی بات نہیں ہے, بلکہ ہم نے 15 ملین, میں بات کر لوں, ہم نے 15 ملین مارچ کیے, 15 ملین مارچ کیے, ایک گملہ نہیں ٹوٹا, ایک شیشہ نہیں ٹوٹا, ایک پتھر نہیں گرا, کسی کو نقصان نہیں ہوا, کسی پولیس سپاہی کو ڈنڈا اٹھانا میرے کارکن پر ضرورت ہی نہ پڑی, کیونکہ امن و امان کا مسئلہ ہی نہیں تھا. لہٰذا آئینی, جمہوری اور پرامن احتجاج ہوگا, لہٰذا ہم آئیں گے انشاءاللہ. حکومت بھی کہتے ہیں, پارٹی جو حکومت میں کہ ہم جمہوریت پر یقین رکھنے والی جماعت ہے, وہ بھی ہمارا راستہ نہیں روکیں گے. اگرچہ ہمیں دھمکیاں مل رہی ہے کہ پی کے کی وزیر اعلیٰ بھی دھمکی دے رہا ہے, ان کا انٹیریئر منسٹر بھی دھمکی دے رہا ہے, کچھ وفاقی وزراء بھی دھمکیاں دیتے ہیں, لیکن ہم دھمکیوں سے مرعوب نہیں ہوں گے, نہ ہمارے کارکن متاثر ہوں گے. انشاءاللہ یہ آئیں گے انشاءاللہ اسلام آباد میں. چلیں صداقت صاحب, یہ آپ نے ساری بات سنی. سر, جو 2014 کے تجربے تھے, وزیر اعظم عمران خان صاحب نے تب کہا کہ سول ڈس اوبیڈینس ہونی چاہیے, ٹیکس ادا نہیں کرنا چاہیے. عصمت اللہ جنیجو صاحب پر بھی حملہ ہوا, پی ٹی وی اسٹوڈیو پر اٹیک ہوا. یہ سر جو پورا سلسلہ تھا, اب جب اس کو آپ سامنے رکھتے ہیں تو کیا پاکستان تحریک انصاف کے نمائندے جے یو آئی یا دیگر سیاسی جماعتوں کو کہتے ہیں کہ آپ پر امن احتجاج کریں, جو مورل ہائی گراؤنڈ ہے وہ تھوڑا سا ایروڈ نہیں ہو جاتا کیا؟ اسد صاحب, آپ ذرا تھوڑی سی ہماری پولیٹیکل جو ہمارا کیمپیننگ ہے اس کی بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ آپ نے دو چیزوں کو مکس کیا. جو ہمارا دھاندلی والا ایشو تھا, جس دن ہمیں ایک لیگل فورم نے کہہ دیا کہ آپ دھاندلی ثابت نہیں کر سکے, آرگنائز ریگنگ ثابت نہیں کر سکے, تو اس دن ہم واپس چلے گئے, اور اس دن سے آج تک ہم نے اس دھاندلی کا تذکرہ نہیں کیا. گو کہ ہم کنونس تھے کہ صداقت صاحب اب تھوڑا سا ذرا سٹرکچر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حافظ صاحب, ابھی ریلیجن کارڈ کی بھی بات ہوئی. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بار بار کہا کہ یہ کچھ بیرون معاملات ہیں, بیرون ہاتھ ہے, فورن ایجنسیز ہیں, فورن ایجنٹس ہیں. سر, یہ الزامات لگتے رہے, اس طرح کے کارڈز بھی بڑھتے رہے. سینیٹر این پیٹرسن کا جو وکی لیکس کا جو ریکارڈ ہے, ڈپلومیٹک کیبل ہے, جس میں انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے امریکی حمایت کی کوشش کی اور اپنے ووٹس دینے کو بھی وہ تیار ہیں. ہمیں جناب اب ایسے الزامات سے ہٹنا نہیں چاہیے جب ہم کہتے ہیں کہ جی اس میں فورن ہینڈ ہے, فورن ایجنڈا ہے. دیکھیں اسد صاحب, بہت پرانا ہسٹری پہ آپ چلے گئے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آپ یہاں سے اتنے ماضی بعید میں چلے گئے, کیا وجہ ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ جو ناموز رسالت کی بات ہو رہی ہے, دیکھیں تاجر برادری اگر ری ایکشن میں ہے تو ان کو دکھ پہنچا ہے. اگر ڈاکٹر پشاور میں ری ایکشن میں ہے, احتجاج پر ہے, تو ان کو دکھ پہنچا ہے کہیں نہ کہیں سے حکومت کی طرف سے. مزدور اگر ری ایکشن میں ہے, احتجاج پر ہے, تو حکومت کی طرف سے ان کو دکھ پہنچا ہے. آپ عدلیہ کو دیکھیں, وکلاء کو دیکھیں. جب قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بھجوایا گیا, وہ وکلاء حرکت میں آ گئے, وہ ری ایکٹ ہو گئے, وہ ری ایکشن میں آئے. اسی طرح انہوں نے, حکومت نے آرڈیننس کے ذریعے جو ایک غیر قانونی غیر آئینی کام انہوں نے کی, الیکشن کے 2 ممبرز انہوں نے آرڈیننس کے ذریعے نامزد کر کے چیف الیکشن کمشنر سردار رضا صاحب کے پاس بھجوایا کہ ابھی ان سے حلف لے. انہوں نے انکار کیا. ان کے خلاف ریفرنس بھجوانے کی تیاری کی گئی, لیکن پھر کسی نے ان کو کان میں کہا کہ ویسے وہ دسمبر میں ریٹائر ہو رہے ہیں, لہٰذا خواہ کیوں بدنامی سر پر لیتے ہیں. تو لہٰذا یہ کسی کو بھی انہوں نے معاف نہیں کیا. میڈیا کے حوالے سے انہوں نے میڈیا کورٹ, اسپیشل کورٹ یا ٹریبونل یا پتہ نہیں کیا یہ بنانے تاکہ میڈیا کی آواز بند کر سکے. جب ان تمام کو, اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جب پہلے کیبنٹ کا اجلاس کیا, اقتصادی کونسل کی ارکان کی نامزدگی کا اعلان کیا, تو اس میں میاں عاطف کی نامزدگی بھی تھی. اس میں مذہبی طبقہ بشمول جمعیت علماء اسلام سر پیرست انہوں نے ری ایکشن دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ پاکستان کی آئین کے آرٹیکل کے 260 کے خلاف ہے. ہم نے آئین کی تحفظ کی جنگ لڑی ہے اور ہم نے آئین کی وفاداری کا حلف لیا ہے. یہ نمبر 2, مجھے بات پوری کرنے دیں. دیکھیں آپ نے سوال کیا نا, آپ نے سوال کیا, مجھے بات پوری کرنے دیں تاکہ قوم سنے.
دوسری بات یہ بات مختصر کریں کیونکہ ہمیں وقفہ میری بات سنیں نا، آپ مہربانی کریں میری بات سنیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے وفاقی وزیر نے آج سے 6 مہینے پہلے سینٹ میں انسداد توہین رسالت کے قانون میں ترمیم کرنے کے لیے، ان کو ختم یا غیر مؤثر بنانے کے لیے ترمیمی بل نہیں لایا. تو جب یہ لاتے ہیں تو پھر تو ریئیکشن پیدا ہوگا، پھر تو تحفظ ناموس رسالت کی جنگ تو ہوگی، اس کے لیے تو لوگ سڑکوں پہ آئیں گے. چیزیں ڈسکس کریں گے، لیکن جب عدالت عظمیٰ کوئی فیصلہ کرتا ہے تو ایگزیکٹو کا ہی کام ہوتا ہے کہ اس فیصلے پر عمل درآمد کیا جائے اور اس فیصلے کو ایکسیکیوٹ کیا جائے. ویلکم بیک ٹو دو رائے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے آزادی مارچ پر گفتگو ہو رہی ہے. صداقت علی عباسی صاحب، آپ نے سنا سر حافظ حمداللہ صاحب نے تو پوری ایک چارج شیٹ نکال دی. افسوس وہی ریلیجن کارڈ کی ہی باتیں تو ہوئی، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ایک ری ایکشن ہے اور سماج کی ری ایکشنری قوتوں کو آپ ان چیزوں سے اچھالتے ہیں. کیا کہتے ہیں جناب؟ اب تھوڑا سا پالیسی کی طرف آ سکتے ہیں 1 سیکنڈ کے لیے شاید. میں شارٹ سی بتاؤں گا کہ پچھلے دور میں یہ مذہب کا ایشو آیا تھا جب مسلم لیگ نون نے وہ ایک قانون میں ترمیم کرنے کی کوشش کی تھی. پتہ نہیں مولانا صاحب اس کو ہمارے متھے کیسے لگا رہے ہیں. عمران خان تو وہ ہیں کہ جو جس دنیا کے بڑے سے بڑے فورم پہ بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع کرتے ہیں. نبی پاک کی محبت کا تذکرہ جتنا زور سے عمران خان انٹرنیشنل فورم پہ کرتے ہیں اتنا تو کسی نے کیا نہیں، اور دنیا بھی ان کا احترام کرتی ہے. نبی پاک کی حرمت کے لیے وہ کہتے ہیں، کیسے اسلامو فوبیا کے بارے میں انہوں نے بات کی، کیسے نبی کی حرمت کے بارے میں بات کی جہاں میٹر کرتا تھا. یہاں مولانا کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ میں وکی لیکس میں تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ ٹھیک ہو جائیں، مجھے پرائم منسٹر بنا دیں، ہم امریکہ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ سارے واقعات موجود ہیں. میں وہ تلخ باتیں کرنا نہیں چاہ رہا. اگر آپ نے یہ کہا کہ جی تاجر بھی احتجاج پہ، تو اس وقت مافیا پاکستان سے فائدہ اٹھاتا رہا ہے وہ احتجاج میں ہے. نون لیگ کی قیادت ہے، ان کے کیسز ہیں کرپشن کے. پیپلز پارٹی کی قیادت ہے، ان کے کیسز ہیں کرپشن کے. تاجران جو ہے ہم نے آتے ہی 16 لاکھ سے 24 لاکھ فائلر کر دیے. آپ تاجران چاہتے ہیں کہ وہ شناختی کارڈ نہیں دینا چاہتے، تو میں سمجھتا ہوں ان کا بھی بڑا طبقہ اس کے حق میں ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو ڈاکیومنٹ کیا جائے. ہم اصلاحات نافذ کر رہے ہیں، یہ رکاوٹیں بن رہے ہیں. اگر ڈاکٹرز بھی ہمارا جو صحت کا نیا نظام ہے اس میں رکاوٹیں پیدا کریں گے تو یہ ملک قوم کے لیے نقصان دہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ نئے پاکستان کی نئی جتنی اصلاحات ہیں، وہ چاہے ٹریڈرز کے لیے ہوں، چاہے ڈاکٹرز کے لیے ہوں، چاہے ٹیچرز کے لیے ہوں، وہ سارا جو ہے وہ الٹیمیٹلی اس کا فائدہ عوام کو ہے. اور ہم سمجھتے ہیں، ہم مدرسوں کا احترام کرتے ہیں، علماء کا احترام کرتے ہیں، JUI کا احترام کرتے ہیں. ہم درخواست کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان سے وہ اس روش سے نکلیں، برداشت کریں، اور اگر ان کی کوئی سیاست ہے تو وہ ضرور سیاست کھیلیں، لیکن یہ جو انتہائی خطرناک کھیل ہے پاکستان میں اس کی طرف نہ جائیں. اس سے آپ کو بھی نقصان ہے. اور شہباز شریف اور بلاول اسی لیے پیچھے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ انفیئر ہے پاکستان کی جمہوریت کے لیے کہ جمہوریت میں یہ مذہب کارڈ استعمال کر کے. اور دوسری بات، پیپلز پارٹی کا بھی ایک موقف ہے اور آج شہباز شریف صاحب بھی سمجھ گئے کہ یہ خطرناک ہے ان کے لیے، ان کی پالیٹکس کے لیے. آپ جیسے اگر لوگ جو پڑھے لکھے وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب پاکستان کے لیے کیا ہے. تو میں مختصر طریقے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دھرنا، اس کی جو ساری نیت ہے وہ فطور پہ بنیاد پہ ہے. اس لیے ہم کوشش کریں گے ان کو انگیج کریں علماء کے ذریعے، ان کے جو ماننے والے لوگ ہیں ان کے ذریعے، کہ یہ اپنی مرضی کا، اپنے مسلک کا اسلام اور کفر اور اسلام کی جنگ کی خاطر نہ آئیں. آپ آئیں، ہمیں تنقید کریں، ہمیں بتائیں کہ ہم نے معیشت کو کیسا سنبھالا، ہم نے ڈالر کو سٹیبلائز کیا، ہم نے سٹاک مارکیٹ کو سٹیبلائز کیا، ہم نے ٹیکس ریونیو بڑھائے. آج اکانومی ٹیک آف پہ ہے. IMF آپ کے حق میں رپورٹ دے رہا ہے، ورلڈ بینک آپ کے حق میں رپورٹ دے رہا ہے. پاکستان میں ایز آف ڈوئنگ بزنس اس وقت دنیا کے 20 ملکوں میں ہے اور ہمارے اس ریجن میں پاکستان ٹاپ پہ جا رہا ہے. تو یہ ایک چیز ہے. ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ کے خسارے کم کیے، ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا. اس کے بعد اگر یہ رکاوٹیں ڈالیں گے تو اس کا نقصان ہوگا. مولانا کا صرف یہ ہے کہ ان کو ہم نے KP سے اور باقی علاقوں سے PTI نے ووٹ آؤٹ کیا ہے. یہ اپنی جدوجہد کریں اور ہمیں ووٹ آؤٹ کریں. اس طرح کی جمہوریت جو ہے، جو کل یہ کہتے تھے کہ یہ غلط ہے، وہ کل حرام تھی، آج حلال کیسے ہوگی؟ اور یہ آزادی مارچ نہیں ہے، یہ جیل سے زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کو آزاد کرنے کی جو یہ کوشش ہے یہ کامیاب نہیں ہوگی. صداقت صاحب، کیونکہ ہمارا وقت تھوڑا سا کم ہو رہا ہے، حافظ صاحب
جو کہا جاتا ہے بار بار کہ JUIF کا مینڈیٹ اب تنگ سے تنگ ہوتا گیا اور ان انتخابات کے بعد بہت ساری ان کو ڈیفیٹس کا سامنا کرنا پڑا، کیا JUIF کا مینڈیٹ ہے جناب حکومت گرانے کا اگر ہم ووٹ کاؤنٹ پہ جائیں یا ان کی عوام میں مقبولیت پر جائیں؟ دیکھیے اسد بھائی، بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ یہ بات صرف اور صرف جمعیت علماء اسلام کی نہیں ہے۔ میں یہ نہیں سمجھتا کہ 5 منٹ پہلے 10 منٹ پہلے بھی میں نے بات کی، اب پھر مجھے دہرانے پہ مجبور کیا جا رہا ہے۔ میں نے آپ کو کہا کہ 25 جولائی 2018 کا الیکشن ہوا، 26 جولائی کو تمام متحدہ اپوزیشن کی جماعتوں کی بیٹھک ہوتی ہے، سب اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ یہ ریگ الیکشن ہے۔ اب فرض کے لیے پیپلز پارٹی جو کہتے ہیں کہ یہ جعلی الیکشن ہے، ان کی تو سندھ میں حکومت ہے، وہ کیوں آ رہے ہیں اس آزادی مارچ میں؟ فرض کرے پی ایم ایل کے پنجاب میں ان کو تو اکثریت ملی ہے اور پارلیمنٹ میں ان کے 80 سیٹیں ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ تمام پارٹیاں اس ملک کی اس وقت بھی تمام پارٹیاں ان کے جو دھرنا تھا اس کے خلاف ایک صف میں کھڑی تھی، تمام پارٹیاں کھڑی تھی۔ آج بھی وہی پارٹیاں ان کے خلاف ایک صف میں کھڑی ہیں۔ اب فرض کرے میرے مینڈیٹ کا مسئلہ ہے، باقی پارٹیوں کا کیا مسئلہ ہے، کیا مجبوری ہے؟ اگر ان کو جیل میں ڈالنے، وہ تو جیل میں ڈال دیا آپ نے، اس میں تو کوئی دوئی رائے نہیں ہے، وہ اپنے تو ڈال دیا۔ لیکن اگر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ میں نے کرپشن پہ ڈال دیا، وہ تو PMLN والے جواب دیں گے یا PP والے۔ لیکن میں ایک سوال کرتا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ کرپشن کے نتیجے میں وہ گئے، لیکن ان کے انٹیریئر منسٹر نے آج سے 1 ہفتے پہلے اعجاز شاہ نے انٹرویو دیا، انہوں نے یہ کہا، آج بھی موجود ہے، کہ اگر نواز شریف اپنے پارٹی میں 4-5 بندوں کی بات نہیں مانتے، آج نواز شریف 4تھی بار بھی وزیر اعظم بن سکتے تھے۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ تو کرپشن کا نہیں ہے۔ پھر 4-5 بنتے کون تھے، ان کی رائے کیا تھی، کیا مسئلہ ہوا، کہاں ٹکراؤ اور تصادم آیا جس کے نتیجے میں نواز شریف کو ہٹایا گیا اور جیل بھی گیا؟ اگر وہ 4-5 نہ ہوتے تو چوتھی بار یہ سوال صداقت صاحب سے کر لیتے ہیں۔ صداقت صاحب، اعجاز شاہ نے میں بات پوری، میں ایک بات کر لوں، ایک بات پوری کر لوں، ایک بات انہوں نے معیشت کی، میں ایک بات بس ختم کروں، آپ بات کریں نا، آپ نے بات کی، میں معیشت کی بات میرے بھائی نے کی، صداقت بھائی نے معیشت کی بات کی۔ کون سی معیشت یار؟ آپ کی یہ ٹیکنیکل باتیں، آج حفیظ شیخ نے، آپ نے کہا کہ لاکھوں لوگ یہاں پاکستان میں نوکری کے لیے آئیں گے۔ آج آپ کے حفیظ شیخ نے کہا کہ گزشتہ سال 2,24,000 لوگ پاکستان سے گئے بیرون ممالک روزگار کے لیے، ان سال 3,73,000 لوگ گئے بیرون ممالک۔ آپ نے تو کہا کہ باہر سے لوگ آئیں گے، یہ تو ہاں سے جا رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ، آپ کے ہاں ٹوٹا اور انڈس جو پلانٹ سے کمپنیاں گاڑیوں کی وہ بند ہو گئے، اور انڈیا اور بنگلہ دیش میں گاڑیوں کی کمپنیاں کھولی جا رہی ہیں۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ لنگر خانے حافظ صاحب کیونکہ ایک بس منٹ رہ گیا، حافظ صاحب 1 منٹ ہی رہ گیا۔ صداقت صاحب مختصراً سر یہ 2 سوال ہیں۔ اعجاز شاہ صاحب کیا کہنا چاہ رہے تھے جب انہوں نے کہا کہ 4 لوگ اگر میاں صاحب کو قریب ان کے نہ ہوتے تو شاید آج پاکستان فرق ہوتا؟ اور دوسرا جناب، بے روزگاری، معیشت، خسارہ، یہ سب آپ کے سامنے ہے، کیا اس وجہ سے کوئی احتجاج کی مارچ مزید پاور نہیں ہو جائے گی؟ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، ایسی کوئی بات کر دینا کہ میاں صاحب جیل میں گئے ہیں اور خدا نہ خواستہ کسی سازش کے نتیجے میں گئے ہیں، آپ سارے ملک کے عدالتی نظام پہ اس طرح مذاق اڑا نہیں سکتے ایک ٹی وی پہ بیٹھ کے۔ وہ جو میاں صاحب کے بارے میں کوئی بات کی گئی ہے، جس طرح انہوں نے کیسز لڑے، جس طرح انہوں نے جھوٹ بولے، جس طرح انہوں نے جعلی ڈاکومنٹس دیے، جس طرح انہوں نے اپنی پاکستانی افواج کو دنیا میں بدنام کیا، لوگوں کے سامنے وہ بدنام ہوتے گئے، پبلک میں ان کا لیول گرتا گیا، وہ بار بار بیان بدلتے رہے، ان کے 3-4 جو ایڈوائزر تھے انہوں نے ان کو خراب کیا۔ میں یہ انٹرپریٹ کر سکتا ہوں۔ اگر ایسی کوئی بات اعجاز شاہ صاحب نے کی ہے تو وہ اپنا جواب دیں گے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس بیانیے میں کوئی طاقت رہ گئی ہے کہ اگر آپ کے مجھے بتائیں عزیزیہ مل تھی کہ نہیں تھی، فلیگ شپ تھی کہ نہیں تھی، کیا سر پیلس تھا کہ نہیں تھا، کیا لنڈن فلیٹ تھے کہ نہیں تھے، کیا نواز شریف صاحب نے ان اثاثوں کے بدلے میں کوئی ثبوت دیا، کیا وہ جو ان کی تھی وہ جعلی نہیں تھی؟ تو یہ ساری باتیں کہنے کی ہیں۔ میاں نواز صاحب نے بہت غلطیاں کی۔ اسی پہ صداقت صاحب بہت بہت شکریہ، صداقت علی عباسی صاحب شو میں شامل ہونے کا، حافظ حمداللہ صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اپنی رائے سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے سوشل میڈیا کے ذریعے اور اجازت دیں۔ خدا حافظ۔